خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صدوا عليه وآله سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے بے انتہا مختصر حمد و صلات کے بعد تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ با آواز بلند حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. کوئی لفظ خاموش نہ رہے, سب پڑھیے با آواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. جیلانی کے زیر اہتمام آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ عظمت قرآن اور تحفظ بیت المقدس کے حوالے سے یہ محفل انعقاد پذیر ہے. اللہ رب العالمین اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب حضرات کا اس محفل میں آنا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. بانی محفل محترم و مکرم جناب سید محمد شاہد جیلانی اتاری دامہ برکاتہ العالیہ جن کے حکم پر اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور بانی مسجد بھی ہیں. اس علاقے میں مسلک اہل سنت و جماعت کی ایک بہترین نمائندگی کرنے والے اور ان کے دیگر رفقا محترم جناب محمد جاوید بلوچ صاحب اور دیگر بھی ان کے ساتھی. اللہ رب العالمین سب کی محنتوں کو, کوششوں کو, کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور کر. موجود ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالحبیب مدنی اتاری دامہ برکاتہ العالیہ, مولانا محمد ذیشان اتاری صاحب, مولانا محمد عامر اتاری صاحب اور محترم مکرم جناب محمد خالد اتاری صاحب بھی موجود ہیں. اللہ رب العالمین سب کو عزتیں عطا فرمائے, سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے, سب کی دینی خدمات کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین کہتے ہیں ذرا بلند آواز سے, آہستہ آہستہ بولتے ہیں آپ ذرا بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ. آواز سمجھ میں آ رہی ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے سمجھ میں سب کو؟ ابھی بھی آہستہ بولتے ہیں. آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی. قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. کیونکہ آج کا جو دور ہے, اس وقت عالمی سطح پر جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے. مسئلہ مسجد اقصیٰ کا ہے اور مسئلہ جو ہے یہ حرم کا ہے. وہ مسجد اقصیٰ جس کے ساتھ مسلمانوں کا ایک بنیادی تعلق ہے, مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق ہے. اس مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قرآن کی وجہ سے جڑا ہے. وہ مسجد اقصیٰ کی جس کی عظمت اللہ نے قرآن میں اور مصطفیٰ نے حدیث میں بیان فرمائی. وہ مسجد اقصیٰ کہ جس مسجد اقصیٰ کی طرف اللہ کے رسول نے منہ کر کے 16 یا 17 مہینے تک نماز ادا فرمائی. وہ مسجد اقصیٰ کہ جب حضور علیہ السلام معراج شریف پر جانے لگے تو آپ کا جو پہلا اسٹیپ تھا وہ مسجد اقصیٰ کا تھا. وہ مسجد اقصیٰ کہ جہاں پر آپ نے 1,24,000 پیغمبروں کے آگے کھڑے ہو کر امامت فرمائی, تمام انبیاء نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی. وہ مسجد اقصیٰ کہ جسے حرم کا درجہ دیا گیا. وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بندہ مومن اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک نماز کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے.
اگر بندہ گھر سے نکل کر مسجد میں آ جائے، مسجد میں آ کر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 25 نمازوں کا اجر و ثواب ایک نماز کے پڑھنے پر عطا فرما دیتا ہے۔ بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ 25 نمازوں کا اجر و ثواب مل رہا ہے تو کم سے کم 25 بندے تو سبحان اللہ کہتے ہیں بلند آواز سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر وہی بندہ محلے کی مسجد سے نکل کر علاقے کی مسجد میں، مرکزی مسجد میں آ جائے، بڑی جامع مسجد میں آ کر نماز پڑھے، نماز وہی ہے، طریقہ بھی وہی ہے، ہر رکعت میں سجدے بھی 2 کرنے ہیں، لیکن جگہ کے بدلنے سے بڑی جامع مسجد میں آ کر جب وہ نماز پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اسے ایک نماز کے اجر میں 500 نمازوں کا اجر اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ وہی نماز اگر وہ مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک نماز کے بدلے میں 50,000 نمازوں کا اجر اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح کا بندہ وہ نماز مسجد اقصی میں بیت المقدس میں جا کر ادا کرتا ہے تو تب بھی اللہ رب العالمین ایک نماز کے بدلے میں اس بندے کو 50,000 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اگر وہی نماز مسجد حرام میں جا کر پڑھے، خانہ کعبہ میں، تو اللہ رب العالمین اسے ایک کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ مسجد اقصی جس پہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، جہاں پر اللہ کے رسول نے جا کر 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی، وہ مسجد اقصی کے جس کے لیے کہا گیا کہ اگر بندہ عمرے کی نیت سے یا حج کے ارادے سے مسجد اقصی سے احرام باندھ کر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین جب وہ مکے میں آ کے عمرہ کر لیتا ہے یا حج کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اس نے آغاز اس سفر کا اگر مسجد اقصی سے کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مسجد اقصی کی خصوصیات ہے۔ ہم سب محروم ہو جائیں گے اور ہم خدا کی طرف سے اس اجر و ثواب کے مستحق نہیں ٹھہر پائیں گے جو اجر و ثواب ہمیں مسجد اقصی سے حاصل ہوتا ہے، یا مسجد اقصی سے احرام باندھ کر عمرے اور حج پر آنے کے نیت سے جو اجر و ثواب ہم سب کو ملتا ہے، ہم پھر اس اجر و ثواب کے مستحق نہیں رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، آغاز اسلام، تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے اگر کوئی شخص جب اسلام قبول کرتا، کوئی صحابی رسول بنتا، تو کفار مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالتے تھے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا ہے، کسی صحابی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے، اور صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کافر نے مجھے مارا ہے، فلاں شخص نے مجھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، تو اللہ کے رسول سے فرماتے تھے کہ تم صبر کرو، ابھی ہمیں جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ حضور صحابہ کرام کو صبر کی تلقین فرماتے، انہیں سمجھاتے تھے۔ اور کافروں کا طریقہ یہی تھا کہ وہ ہر مسلمان پر جو اسلام قبول کرتا ہے اسے مارتے ہیں، اس پر تشدد کرتے ہیں۔ اور یہ معاملہ تاجدار خلافت خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بھی پیش آیا، حضرت عثمان غنی کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آئے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اتنا آپ کو مارا گیا، نعوذ باللہ اتنا آپ کو پیٹا گیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ ظالموں نے یہ سوچ کر آپ سے ہاتھ روکا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری اس مار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتقال فرما گئے، مردہ سمجھ کر وہ چھوڑ کر گئے۔ پھر قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے، حضرت صدیق اکبر کو اٹھا کر گھر پہ لے آئے اور انہوں نے آ کر یہ اعلان کیا کہ اگر اس ظلم و ستم کے معاملے میں حضرت صدیق اکبر کی جان چلی گئی تو جتنے بھی لوگ سیدنا صدیق اکبر کے پر ظلم و ستم کرنے میں ملوث پائے جائیں گے، ایک ایک شخص سے ہم سیدنا صدیق اکبر کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ جب کافروں کے ظلم و ستم سے سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت محفوظ نہ رہی تو اندازہ کیجئے پھر وہ کون سا شخص ہوگا
جو ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہا ہوگا، تو کوئی صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، اس کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، تو حضور نے صبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، کافروں کی شرارتیں ختم نہیں ہوئی، تو پھر بھی صحابہ کرام خاموش تھے، تو اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام کو حکم دیا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ تم ان کافروں سے کیوں نہیں لڑتے؟ اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام سے، تم ان کافروں سے، ان ظالموں سے، ان بدبختوں سے، ان لعینوں سے کیوں نہیں لڑتے جو تم پر ظلم کرتے ہیں؟ جبکہ تم سے لڑنے کے لیے آ جائیں تو تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے تو اس کے مقابلے کے لیے میدان میں نکل کر آ جاؤ۔ جب تم میدان میں آ جاؤ گے تو فتح و کامرانی اللہ رب العالمین تمہارا مقدر بنا دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ یہ نہیں سوچنا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے، یہ نہیں سوچنا، بلکہ خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، خدا پر توکل کرتے ہوئے میدان میں نکل کر آنا تمہارا کام ہے، اور ان کافروں پر تمہیں فتح و کامرانی اور فتح و کامرانی عطا کرنا، تمہیں کامیابی سے ہم کنار کرنا، یہ رب ذوالجلال کا کام ہوگا۔ لیکن میدان میں نکلنا مسلمانوں نے تمہارا کام ہے، یہ قرآن میں کہا جا رہا ہے۔ آج فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، مسلمان ڈر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو مسلمان لبرل ہو چکے، جو لنڈے کے دانشور ہیں، صبح شام یہ باتیں کرتے نہیں تھکتے کہ اسرائیل کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہتے فلسطین تو فلسطین رہا، دیگر اسلامی ممالک بھی مل کر اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو شیطانی وسوسے، شیطان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں یہود و نصارہ کا خوف ڈالنا چاہتے ہیں، انہیں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند رکھنا چاہتے ہیں کہ تم فلسطین کی حمایت میں باہر نہ نکلو، اس لیے کہ تم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسرائیل کی پاور زیادہ ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، اس کے پاس گولہ بارود ہے، اس کے پاس میزائل ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم کس طرح ٹیکنالوجی میں تم ان سے پیچھے ہو، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور مسلمان، ہم جیسے جو مسلمان ہیں وہ تو بے بس ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ ہم فلسطین پہنچ سکتے، نہ ہماری پہنچ اسرائیل تک ہے، ہم تو بے بس ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، جن لوگوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، بہت سے ایسے اسلامی ممالک ہیں جو اپنے ملک میں بیٹھے بیٹھے ہی یہیں سے اگر وہ میزائل چلائیں تو اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں خوف پڑ چکا ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو چکی ہے، اور وہ یہ مسلمان متحد ہونے کے لیے تیار نہیں، متفق ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اسرائیل مسلمانوں پر جس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، یہ ہمارے بغیرت حکمران اتنے بے حس ہو چکے کہ وہاں پر فلسطین میں کٹنے والے، پھٹنے والے، ملبے تلے دبنے والے مسلمانوں کو وہاں پر مرتے ہوئے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان تمام لوگوں کو اور ہم لوگوں کو بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس مسئلے پر جواب دینا ہوگا، اور ہر بندے سے جواب طلبی اس کی طاقت کے مطابق اس سے لی جائے گی۔ اگر آپ کے اندر فقط اتنی طاقت ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف بات کر سکتے ہیں، یا اتنی طاقت ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف اپنے دل میں نفرت رکھ سکتے ہیں، تو اگر آپ نے یہ کام بھی نہیں کیا تو اس کی بھی جواب طلبی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دینی ہوگی۔ اور رہے ہمارے حکمران، اسلامی ممالک کے حکمران، ارباب اقتدار، انہیں قیامت کے دن خدا کی طرف سے دی گئی طاقت کے مقابلے میں اللہ رب العالمین ان سے جواب طلبی کرے گا کہ تمہیں رب نے جو اتنی طاقتیں دی، تمہیں حاکم وقت بنایا، تو تم لوگوں نے مسلمانوں کے جان کا تحفظ کیوں نہیں کیا، ان کے مال کا تحفظ کیوں نہیں کیا۔ یاد رکھیے کہ جنگ جب بھی جیتی جاتی ہے وہ اپنے مسلمان اپنے زور بازو پر جنگ نہیں جیتتا، ہاں میدان میں نکل کر آئے، مقابلے کی تیاری کر کے آئے، لیکن وہ اپنے زور بازو پر بھروسہ نہ کرے، اپنی طاقت پر گھمنڈ
لیکن کامیابی اور کامرانی اگر وہ چاہتا ہے تو اس کی نظر خدا پر ہونی چاہیے، خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے، خدا پر توکل کرتے ہوئے اگر وہ میدان میں آئے گا تو تب کہیں جا کر پروردگار عالم اپنے فضل سے مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے زور بازو پر اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہوئے میدان میں آئے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، اسلحہ ہے، ساز و سامان ہے، میں یہ جنگ جیت سکتا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنگ میں جیت محض اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اللہ کی نصرت سے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد سے ہوتی ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا غزوہ بدر کا معرکہ جو آج یہ لوگ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی ٹیکنالوجی آپ سے بہت آگے، اس کی طاقت آپ سے کہیں زیادہ ہے، تو جب کفار مکہ مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے بدر کے میدان میں آئے تو کیا اس وقت مسلمانوں کے پاس جو طاقت تھی وہ کفار مکہ کے مقابلے پر تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ کفار مکہ 1000 کی تعداد میں تھے اور مسلمان 313 تھے۔ کفار مکہ کے پاس سواریاں بھی تھی، ان کے پاس تلواریں بھی تھی، ان کے پاس ڈھال بھی تھی، ان کے پاس نیزے بھی تھے، ان کے پاس تیر کمان بھی تھا، ان کے پاس کھانا پینا بھی تھا، ان کے پاس دنیاوی عیش و عشرت کا سامان بھی تھا۔ وہ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر آئے۔ دوسری طرف مسلمان ہیں، 313 کا لشکر ہے، تلواریں نہیں ہیں، ڈھال نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، تیر کمان نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے روزے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے جب مشورہ لیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم کس طرح مقابلہ کریں گے، ہمارے پاس تو تلواریں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو دشمنوں کا وار روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہے، ہم کس طرح اس ظالم قوت کا، ہم کس طرح اس طاغوتی قوت کا جو اسلحے سے لیس ہے، جن کے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، بھانے بھی ہیں، بھرچے بھی ہیں، تیر کمان بھی ہیں، دنیاوی عیش و عشرت کا ساز و سامان بھی ہے، ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہیں یہ لوگ، ہم نہتے مسلمان روزے رکھ کر رمضان کے مہینے میں یا رسول اللہ کس طرح ان کا مقابلہ کریں گے؟ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا ارے یا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہم میدان میں جائیں گے، آپ کے آگے کھڑے ہو کر بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں کھڑے ہو کر بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں کھڑے ہو کر بھی لڑیں گے۔ گویا صحابہ کرام نے کہا کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ صحابہ کرام کا نعرہ تھا کہ میرے تو سب کچھ آپ ہی ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹے، 313 کا لشکر نکل پڑا، بدر کے میدان میں پہنچ گیا، 313 کا لشکر اور مقابلے میں 1000 کا لشکر، اور یہاں 313 کے پاس نہ سواریاں ہیں نہ تلوار ہے، لڑائی کس سے ہوگی؟ کبھی اگر ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے اور دوسرے آدمی کو نہتے کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے تو جیت کس کی ہوگی؟ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی۔ ایسا ہی ہے نا، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی جیت اسی کی ہے۔ ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، اگر کسی مسلمان کے پاس تلوار ہے تو کافروں کے پاس اس تلوار کا وار روکنے کے لیے ڈھال بھی ہے، مسلمانوں کے پاس یہ بھی نہیں۔ مسلمان پہنچ گئے، مقابلے کے لیے نکل پڑے، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم لڑیں گے کس طرح، کھانا نہیں ہے، اناج نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، لڑائی کس طرح ہوگی؟ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، رب پر یقین رکھتے ہوئے صحابہ کرام رسول اللہ کی معیت میں مدینہ سے نکل پڑے کہ ہم خدا کے حبیب کے ساتھ جا رہے ہیں، تو جس حبیب کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اس حبیب کا جو خدا ہے وہ ہمیں بدر کے میدان میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ وہ طاغوتی قوت سے ڈرے نہیں، ان کی اسلحے سے نہیں ڈرے، ان کی طاقت سے نہیں ڈرے، میدان میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول اپنے خیمے میں گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ اے مولا تو نے مجھ سے اپنی نصرت کا اور مدد کا وعدہ کیا ہے، لہذا تو اپنی مدد بھیج دے تاکہ ہم ان کافروں سے مقابلہ کر سکیں۔ اللہ کے رسول نے اس قدر گر گلا کر دعا کی کہ آپ کے کاندھے پر جو چادر تھی وہ چادر بھی اتر کر نیچے گر گئی، اللہ کے رسول کو اس کی خبر نہ ہو سکی۔ حضرت صدیق اکبر آئے آپ کے خیمے میں اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے، آپ مت روئیے، ہمیں امید ہے کہ پروردگار عالم آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے غیبی مدد سے
मुसलमानों को इस जंग के अंदर कामयाबी से हमकिनार फरमा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के बाद बाहर निकले और कहा कि मुसलमानों तुम्हें बशारत हो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मदद मुसलमानों के लिए भेज दी है। जब हम खुदा पर भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए अपने घरों से निकल कर मैदान में आ गए तो परवरदिगार आलम ने अब मुसलमानों की मदद कर इन काफिरों का मुकाबला करेगा। जब मुसलमानों ने अपने आप को पेश किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी उनके मुकाबले के लिए आसमान से फरिश्तों की जमात को उतार दिया। आज भी जब मुसलमान अपने आप को मुकाबले के लिए पेश करेंगे, अगर जो उनके पास असला नहीं है, साजो सामान नहीं है, अगर हमारी टेक्नोलॉजी उसके मुकाबले में कम है, लेकिन अगर हम खुदा पर भरोसा करते हुए, खुदा पर यकीन रखते हुए मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए, मुसलमानों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर हम निकल पड़ेंगे तो वल्लाह खुदा की कसम, अगर हम यहाँ से कदम बढ़ाएंगे तो रब्बे कायनात अपनी मदद के जरिए से मुसलमानों को इस मैदान में उसी तरह कामयाबी से हमकिनार फरमाएगा जिस तरह फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भेजे हुए लश्कर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद अक्सा में कामयाबी से हमकिनार फरमा दिया था। जिस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह, हजरत उमर ने जब बैतुल मक़दस को फतह कर लिया तो उसके बाद 4वीं या 5वीं सदी हिजरी के अंदर ईसाइयों ने आकर दोबारा मस्जिद अक्सा पर कब्जा किया। हजरत उमर के दौर से लेकर आज तक सिर्फ 88 साल मस्जिद अक्सा पर ईसाइयों का कब्जा रहा है। इस 88 साल के अलावा ये बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा मुसलमानों की हिफाजत में रहे हैं और मुसलमानों का इस पर कब्जा रहा है। सिर्फ 88 साल ईसाइयों ने इस पर कब्जा जमा कर रखा। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह आपने 16 जंगें लड़ी। कितनी? 16 जंगें मस्जिद अक्सा को ईसाइयों से आज़ाद करवाने के लिए। आप हंसते नहीं थे। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, किसी ने आपसे पूछा कि आप ना हंसते हैं ना मुस्कुराते हैं, कहा कि मैं किस तरह हंस सकता हूँ जबकि मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस में निहत्ते मुसलमानों को ईसाई काट कर खाको खून में मिला रहे हैं। मेरे मुसलमानों का, मुसलमान भाइयों का जब उनकी जान, उनका माल, उनकी इज्जत, उनकी आबरू और हमारी मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस अगर महफूज नहीं है, वो जब तक ईसाइयों के कब्जे में रहेगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी न हंस सकता है न मुस्कुरा सकता है।